بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ چین اور انڈیا کا کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ نئی امریکی ویزا پالیسی میں آئی ٹی ورکرز زیادہ متاثر ہوں گے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو نوکریاں دینے کا عمل۔ ترکی کی کورونا کے خلاف الگ مگر انتہائی کامیاب حکمت عملی۔ رکیے کورونا کپڑوں اور جوتوں کے ذریعے بھی گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں پہلی بار ہوائی اڈے میں آٹومیٹڈ کیریئر سروس کا آغاز۔ حج ہوگا مگر صرف سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے پاس 6 ماہ ہیں، ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ جب پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے گرائے تو وائٹ ہاؤس میں ہلچل مچ گئی تھی، جان بولٹن کی کتاب۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ انڈین اور چائنیز اہلکاروں کے درمیان لداخ میں جھڑپ کے 1 ہفتے بعد دونوں ممالک نے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے پیر کے روز انڈیا اور چین کے کمانڈرز کی ملاقات ہوئی تھی۔ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس ملاقات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے اختلاف ختم اور مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے کمانڈرز نے سرحدی علاقوں میں قیام امن کے حوالے سے اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ انڈیا کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم انڈین عسکری ذرائع کا کہنا تھا کہ ملاقات 11 گھنٹوں تک جاری رہی، جس کے بعد کشیدگی کم کرنے پر باہمی اتفاق کیا گیا۔ انڈیا اور چائنا کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپ 15 جون کو ہوئی تھی، جس میں پتھروں لوہے کے ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس میں انڈیا کے 20 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے اور یہ 1975 کے بعد پہلی بار تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر اتنے اہلکار ہلاک ہوئے ہوں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے گرین کارڈ پر لگائی گئی پابندی میں توسیع کریں گے اور امریکہ میں کام کرنے والے ہزاروں غیر ملکیوں کے H-1B ویزوں کو بھی سال کے آخر تک معطل کریں گے۔ دوستو، H-1B ویزے آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو دیے جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئی ویزا پالیسی سے کورونا سے متاثرہ امریکی معیشت کو سہارا ملے گا اور امریکی شہریوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا کہ اس پالیسی سے 5,25,000 نوکریاں متاثر ہوں گی۔ انتظامیہ کے مطابق اس پالیسی سے ہنرمند افراد کو دیے جانے والے H-1B ویزے کے علاوہ G-1 ویزا بھی متاثر ہوگا، جو عام طور پر تعلیم اور ریسرچ سے منسلک افراد کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ L ویزا بھی معطل ہوا ہے، جسے غیر ملکی کمپنیاں اپنے ملازمین کو امریکہ میں موجود اپنے دفاتر میں بھیجنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ دوسری طرف اس سے متاثر ہونے والی کاروباری شخصیات نے اس نئی ویزا پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ گوگل کے CEO نے کہا ہے کہ وہ اس اعلان سے مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ امیگریشن نے امریکی معیشت کو کامیاب بنانے میں حصہ ڈالا ہے اور اسے ٹیکنالوجی میں گلوبل لیڈر بنایا ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ H-1B ویزے کی معطلی عارضی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ان ورکرز کو ترجیح دیں گے جن کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں۔ نئی ویزا پالیسی سے H-2B ویزا بھی متاثر ہوگا، جس سے 66,000 ہنرمند افراد متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ H-4 ویزا بھی نہیں دیا جائے گا، جو امریکہ میں مختلف ویزوں کے حامل افراد کے میاں بیوی کو دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی افراد کی جگہ مقامی شہریوں کو نوکریاں دینے کا عمل جاری ہے۔ اس سال کی پہلی سماہی کے دوران نجی اداروں کے سعودی ملازمین کی تعداد 17 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جس میں سے 66.78% مرد اور 33.22% خواتین ہیں۔ کورونا کی وبا میں جہاں ایک طرف پوری دنیا سخت لاک ڈاؤن کر کے اس وبا کے خلاف مقابلہ کر رہی ہے، وہیں دنیا بھر کی معیشت پر بھی لاک ڈاؤن کے منفی اثرات دیکھنے کو ملے ہیں۔
مگر ترکی نے کورونا کے خلاف ایک الگ اور کامیاب حکمت عملی ترتیب دے کر نہ صرف وبا کے پھیلنے کو روکا ہے بلکہ اپنی معاشی پالیسی کو بھی بہتر کیا ہے۔ ترک حکومت کی جانب سے کیے گئے لاک ڈاؤن میں صرف بچے اور بزرگ گھروں میں رہ رہے ہیں، باقی ماندہ افراد معاشی معاملات بھی چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی چھٹی یا ویکینڈ پر مکمل کرفیو نافذ کیا جاتا ہے۔ ترک حکومت کی یہ پالیسی نہ صرف کورونا کے خلاف کامیاب ہے بلکہ ترکی کی معیشت بھی باقی ماندہ دنیا کی طرح اس وبا کے باعث زیادہ متاثر نہیں ہو سکی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کے باوجود بھی یہ کورونا آپ کے گھر میں کپڑوں اور جوتوں کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر فرد اس کورونا سے بچاؤ کے لیے بنیادی اقدامات کر رہا ہے، جیسا کہ مارکیٹ یا دفتر جاتے ہوئے ماسک، گلوز کا استعمال اور سماجی فاصلے پر عمل کرنا، گھر پہنچ کر باہر سے لائی گئی اشیاء پر اسپرے کرنا، انہیں دھونا اور پھر استعمال کرنا۔ مگر پھر بھی یہ کورونا آپ کے گھر میں آپ کے کپڑوں اور جوتوں کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ہم ابھی بھی اس کورونا سے متعلق کچھ نہیں جانتے اور اس وبا پر تاحال تحقیق جاری ہے، اور ہر آنے والے دن میں ہم کچھ نیا جان رہے ہیں۔ امریکی طبی ماہر ڈاکٹر ہیسو کہتے ہیں کہ کپڑوں اور جوتوں کے ذریعے اس کورونا کے پھیلنے یا ان کے ذریعے اس کورونا کے گھر میں آنے کے خدشات نہایت ہی کم ہیں۔ ابھی تک کپڑوں کے ذریعے اس کورونا کے پھیلنے کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کپڑے اس کورونا کے پھیلاؤ کا سبب نہیں بن سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کورونا انسانی جسم کے باہر کئی گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ کورونا پلاسٹک اور میٹل جیسی سخت سطح پر بھی زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ کپڑے ان دونوں سطحوں کے مقابلے میں نرم ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وبا کے دوران اسے بچاؤ کے لیے باہر جانے کے لیے استعمال کیے ہوئے کپڑے کو جلدی دھو لینا اور ان کی صفائی کرنا لازمی ہے، اور سب سے زیادہ ضروری اور اہم احتیاط ہاتھوں کو بار بار دھونا اور منہ کو نہ چھونا ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے باہر کسی دکان سے دھلوانے کی بجائے گھر میں ہی دھو لینا زیادہ بہتر ہے۔ سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول کی ایک نئی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جوتوں کے نچلی سطح پر یہ کورونا پایا جا سکتا ہے۔ چین کے شہر ووہان میں طبی عملے کے جوتوں کا ٹیسٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں کام کرنے والے آدھے طبی عملے کے جوتوں کے تلووں پر سارس کورونا پایا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جوتوں سے اس کورونا کا پھیلاؤ ممکن ہے، مگر ہم جوتوں کا استعمال ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے جوتوں کو گھروں، کمروں اور کچن کے اندر نہیں لاتے اور نہ ہی انہیں زیادہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وبا کے دوران اپنے جوتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور انہیں گھر سے باہر ہی اتار دیں۔ سعودی عرب میں پہلی بار شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے بین الاقوامی ٹریول ہالز میں مسافروں کی آمد و رفت کے لیے آٹومیٹڈ کیریئر سروس شروع کی ہے۔ یہ پورے سعودی عرب ہوائی اڈوں پر اپنی نوعیت کی پہلی سروس ہے۔ ٹریک کی لمبائی 1000 میٹر ہے، جس کے ذریعے ایک گھنٹے میں 4000 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ اس میں 2 اسٹیشن اور 2 ٹریک شامل ہیں، جن میں 10 گاڑیاں چلیں گی۔ ہر گاڑی میں 65 مسافروں کی گنجائش ہے۔ دونوں اسٹیشنوں کے درمیان 85 سیکنڈ کا سفری فاصلہ ہے، جبکہ مسافر کے انتظار کا وقت زیادہ سے زیادہ 170 سیکنڈ ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس برس کورونا کے پیش نظر حج کے شرکاء کی تعداد محدود رکھنے اور صرف ملک میں مقیم افراد کو حج کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، کورونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی حکومت نے اس سے قبل اپنے مقدس مقامات پر عمرے کی ادائیگی بھی معطل کر دی تھی۔ سعودی عرب میں کورونا کے باعث 1300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 1,60,000 سے زائد ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن بھی 22 جون سے ختم کر دیا ہے، جس کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ اب جبکہ سعودی عرب نے کورونا کے پیش نظر اس برس حج کو محدود کرتے ہوئے صرف ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے، وہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل حج کب اور کتنی مرتبہ منسوخ کیا گیا ہے؟
تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی 6 ہجری کو پیغمبر اسلام کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا، اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب اور حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل تھی۔ اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 1316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتا کے خوف کے باعث ایک سال حج ادا نہیں کیا تھا۔ کرامتا اس وقت کی اسلامی ریاست کو نہیں مانتے تھے اور اسی طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حج پر ادا کیے جانے والے فرائض اسلام سے پہلے کے ہیں اور اس طرح وہ بت شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر 8 ذی الحج کو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے اپنے آدمیوں کے ہاتھیں زائرین کو مرواتے اور دیکھتے رہے اور زور زور سے کہتے رہے کہ عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو، کعبہ کا غلاف پھاڑ دو۔ اس دوران کعبہ میں 30,000 حاجیوں کو مروایا گیا اور انہیں بغیر کسی جنازے، غسل اور کفن کے دفنایا گیا۔ حاجیوں کو مارنے کے بعد کئی ایک کی باڈیز زمزم کے کنویں میں پھینک دی گئی تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے۔ اسی طرح 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا۔ ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 میں 2 دہائیوں میں 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا، جس میں 1846 میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی، جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا۔ مصری زائرین جوک در جوک بحر احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے، جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا۔ یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیل گئی تھی۔ بعد میں 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہیں رکا۔ پاکستانی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس 6 ماہ ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ سے کہا ہے کہ 6 ماہ میں کارکردگی نہ دکھائی تو معاملہ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کا وزیر اعظم عمران خان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی گئی۔ یہ توقعات نیٹ بولٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے نظام کی اصلاح کے لیے تھی۔ اس لیے اس حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے پیمانہ بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس میں کہا ہے کہ آپ کے پاس 6 ماہ کام کرنے کے لیے ہیں، اس کے بعد وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندرونی جھگڑوں سے حکومت کو نقصان پہنچا۔ اس سے وزیر اعظم عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی، جبکہ نئے لوگ پرانے آئیڈیاز کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے کمزور لوگوں کو اہم عہدوں پر لگایا، کیونکہ ان کا مقصد قیادت کو اپنے بچوں کو منتقل کرنا تھا۔ عمران خان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، انہیں تو بہترین لوگوں کو عہدے دینے چاہیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کس نے مشورہ دیا کہ کمزور لوگوں کو لگائیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس کا عمران خان کی ذات کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکہ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے انکشاف کیا ہے کہ پچھلے برس فروری میں پاکستان نے بھارت کے 2 طیاروں کو مار گرایا تھا، جس پر وائٹ ہاؤس میں کھلبلی مچ گئی تھی اور اس حوالے سے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا۔ جان بولٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس دن وائٹ ہاؤس میں ایک غیر معمولی دن تھا۔ اس رات ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کرانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔
جان بولٹن نے اپنی یادداشتوں میں مزید بیان کیا کہ 27 فروری امریکہ میں ایک اہم دن تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ تھکا دینے والے سیشن کے بعد بھی رات گئے ایک اہم اجلاس رکھا گیا۔ جان بولٹن کا اپنی کتاب میں مزید کہنا تھا کہ اس اجلاس میں امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی موجود تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔